جب ایک پرامن جدوجہد کا خاکہ موجود ہے عوام کے سامنے اور طویل عرصے بعد مایوسی چھٹ رہی ہے اور امید بن رہی ہے، تو لوگوں نے اس فساد کو بھی مسترد کیا، اس لسانیت کو بھی مسترد کیا، اور ایسے سارے لوگوں کو ایک بہت زبردست اگنور مار دیا ہے لوگوں نے، اور نامعلوم افراد کو تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہے، اور انشاءاللہ یہ نامعلوم افراد اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور یہ اب شہر کو ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہوں نے عمل درآمد کرنے میں کوئی بھی کوتاہی کی تو نہ سندھ اسمبلی دور ہے، نہ سی ایم ہاؤس دور ہے، اور ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے تو بتا کر جائیں گے، رائٹ کا انڈیکیٹر دے کر لیفٹ پہ نہیں جائیں گے، اور بچوں کو لے کر اور عورتوں کو لے کر لاشوں کی سیاست نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ واضح طور پر جائیں گے۔ نہیں دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا تو میں نے کل اپنی اسپیچ میں تذکرہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے ایسی بات وہ کر نہیں رہے ہیں، اس طرح کی کہہ دیا ہوگا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ان کے جو ہے وہ آئے ہمارے دھرنے میں، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ کل جب یہ کنکلیوڈ ہوا ہے اور مؤخر ہوا ہے یہ دھرنا ختم کیا ہے ہم نے، تو میں نے باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے، ANP کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے نون لیگ کے لوگ بھی آئے تھے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی پولیٹیکل ورکر، خاص طور پر دیکھیں پارٹیوں سے زیادہ ان کے ورکرز آ رہے تھے ہمارے پاس، اور وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک سولیڈیریٹی کا اظہار کر رہے تھے، تو میرا خیال یہ نہیں ہے ایسا، اور ہم مصطفیٰ کمال صاحب کے دھرنے کی بھی اور احتجاج کی بھی تائید کرتے ہیں۔ اس معاہدے میں آپ دیکھیں گے کہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو بہت کلیئر ہیں اس لحاظ سے کہ اب سندھ حکومت اس معاہدے پہ انشاءاللہ عمل کرے گی تو کراچی کی بلدیہ کو بہت بڑے ریسورسز حاصل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ PFC ایوارڈ، اس کا انعقاد کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ بلدیاتی حکومت کے قائم ہونے کے 30 دن کے اندر اندر کریں گے، اور بالکل واضح طور پر اس میں لکھا ہے اور انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکس جو طویل عرصے سے کراچی کو نہیں مل رہا، بلکہ 2001 میں بھی نہیں ملا، 2013 میں بھی نہیں ملا، اور اس سے پہلے بھی نہیں ملا جب عبدالستار افغانی صاحب تھے، اور عبدالستار افغانی صاحب نے اس کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اور 1987 میں فروری میں انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا، اور اس وقت حالات عجیب و غریب تھے۔ محسن علی شاہ صاحب نے ان کی بلدیہ توڑ دی اور میئر صاحب کو ان کی پوری بلدیہ کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ یہ جماعت اسلامی کی ہسٹوریکل ایک بات ہے، جدوجہد ہے کہ ہم نے موٹر وہیکل ٹیکس کو جو کراچی سے جمع ہوتا ہے اس کے لیے بات کی، آواز اٹھائی تھی، اور اس دوسرا راستہ انہوں نے نکالا وہ یہ کہ ہم آبادی کے اعتبار سے یونین کمیٹیوں کو فنڈ فراہم کر دیں گے، اور اس کو بھی PFC ایوارڈ میں جو ہے وہ مینشن کر دیا جائے گا، اور اس طرح ہوگا پھر اس کے نتیجے میں کہ جو یعنی کراچی کی آبادی ہے اس کے تناسب سے یہاں کی یونین کمیٹیوں کو وہ فنڈز ملیں گے، گویا کہ اس سے بہت بڑی بہتری آ جائے گی۔ چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں مالیاتی اعتبار سے، جس پر ہم نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ اوکٹرائے ضلع ٹیکس میں ہسٹوریکل شیئر کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا۔ اوکٹرائے ضلع ٹیکس کو سادہ زبان میں یہ سمجھ لیں کہ یہ چنگی کا ٹیکس ہوتا تھا جو نواز شریف صاحب کے جو 99 کا زمانہ تھا اس میں ختم ہو گیا تھا۔ جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اب اس کی چنگی کے نظام کو ختم ہونے کے بجائے جو GST لگے گی اس سے شیئر جو ہے وہ ملا کرے گا صوبوں کو، اور صوبے اسی تناسب سے اس کو بلدیاتی اداروں کو دیا کریں گے۔ طلبہ یونین کے انتخابات کے اوپر اتفاق بھی ہوا، اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس کو اب وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اپنے پروسیس مکمل کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح سے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے میں سندھ حکومت مدد کرے گی شہری حکومت کی، کیونکہ KMDC یہ شہری حکومت کا ادارہ ہے، تو اس کے لیے صوبہ حکومت اس کے لیے پوری سپورٹ فراہم کرے گی۔ میئر کے انتخاب کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے۔ اس پر کچھ پارٹیاں ہمارے موقف کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن حکومت اس کو مان نہیں رہی ہے، اور ہم اس پر ابھی بھی اسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ میئر کا انتخاب عوام کے ووٹ سے ہونا چاہیے، اور ہم اس کے لیے اسٹرگل بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، جو بھی طریقہ ہے وہ ہم اختیار کریں گے۔